اصل بد نصیبی تو اس وقت ہوگی جب ووٹ دینے والے تجھے دیکھ کے ہنسیں گے. اصل بد نصیبی تو اس وقت ہوگی جب تیرے تجھے کہیں گے کیا بات تھی جس گلی سے تو گزرا کرتا تھا ہم تجھے سلام کیا کرتے تھے, کیا بات تھی جہاں تو آ کے کھڑا ہو جاتا ہم تیرے لیے جگہ خالی کر دیا کرتے تھے, تجھے تو بہت معتبر جانا کرتے تھے, تیرے کپڑوں کو دیکھ کے تیری عزت کیا کرتے تھے, تیرے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دیکھ کے لوگ تجھے سلام کیا کرتے تھے, تیرے عہدے کرسی کو دیکھ کے لوگ تیری جی حضوری کیا کرتے تھے. آج تیرے ساتھ کیا بنی, آج کہاں آ کے کھڑا ہو گیا. خدا کا قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, آواز دی جائے گی او لوگو اسے اس صف سے نکال کھڑا کرو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو. اس وقت رو کے کہے گا ہائے میری بد نصیبی, ہائے میری بد نصیبی. آواز دی جائے گی الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا تیرے پاس میرا قرآن نہ آیا, کیا تیرے پاس میرے نیک بندے نہ آئے, کیا تیرے پاس بستر اٹھانے والے نہ آئے, کیا تیرے پاس قرآن پڑھنے والے نہ آئے. رو رو کے کہے گا الہی آئے تو تھے, ہم نے تو انہیں روٹی پاڑ جماعت کہا تھا, ہم نے تو انہیں ملوٹے کہا تھا, ہم نے تو انہیں مولوی کہا تھا, ہم نے تو انہیں دہشت گرد کہا تھا. ہائے میری بد نصیبی, میں ان کی بات کو مان لیتا آج یہاں کھڑے نہ ہوتا. آج میرے عزیزوں جو تم انہیں زمین پہ بیٹھا دیکھ رہے ہو ان کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں کرتا, لوگ کرسی سے اٹھاتے ہیں مولوی صاحب اٹھ کے یہاں آ جاؤ, حاجی صاحب کو جگہ دے دو. مولوی صاحب کندھے پر رومال ڈال کے مجلس میں کھڑا رہتا ہے, 10 سال کا بچہ بھی دیکھ کے مولوی صاحب کو جگہ نہیں دیتا. رب کعبہ کی قسم نقش بند گھرانے کا بہت بڑا ولی بیٹھا ہے, ان سے پوچھ لینا قیامت کے دن ان کی قدر معلوم ہوگی جس دن اللہ جل شانہ قرآن پڑھنے والوں کی جوتیوں کی خاک کی نیچے کی بھی قیمت لگائے گا. قیامت کے دن اس ان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی جب اللہ جل شانہ ان کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی قیمت لگائے گا, ان کی محنت کی قیمت لگائے گا. قیامت کے دن ماں باپ کی جدائی کی قیمت لگائے گا. آواز دی جائے گی کہاں ہے جو رات کی تاریکی میں میرا قرآن پڑھا کرتے تھے, رات کے اندھیرے میں اٹھ اٹھ کے میرے آگے بیٹھ کے رویا کرتے تھے, سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے, لوگ قہوے پیا کرتے تھے, لوگ سوپ پیا کرتے تھے, لیکن یہ سردی کی وجہ سے ٹھٹھر ٹھٹھر کر میرے دربار میں کھڑے ہو کے میرا قرآن پڑھا کرتے تھے. وہ دنیا داروں اور دنیا میں حاجی کہلانے والوں, دنیا میں منسٹر کہلانے والوں, دنیا میں کونسلر کی سیٹ تمہیں اگر مل جاتی تو اس پر بیٹھ کے تم خدا بننے والوں. آج دیکھو ان کا مقام کیا ہے, کہ یہ لوگ پاگل تھے جنہوں نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا, نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کے قرآن سنایا, تلواروں کے سائے میں قرآن سنایا, ابو جہل کی برچھی کھا کے قرآن سنایا, اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے قرآن سنایا, سینے پہ بھاری چٹان رکھوا کے قرآن سنایا, دہکتے انگارے زبان پہ رکھوا کے قرآن سنایا. اللہ اکبر. مکے کی دھرتی پہ جب مار پڑا کرتی تھی میں اپنے بلال کو دیکھا کرتا تھا, اے زنیرہ جب تیری آنکھیں نکلی میں اس وقت دیکھ رہا تھا, اے سمیہ جب تیری شرمگاہ پہ ابو جہل نے پرچھی ماری میں اس وقت دیکھ رہا تھا, جب تیرے بیٹے کی میت کی خبر آئی مجھے پتا تھا, جب تیرے گھر والے کو بے دردی سے مار دیا مجھے پتا تھا. آواز دی جائے گی اللہ غنی, میں اس وقت تمہارے ترانے بھی سنتا تھا جب مکے والوں کے سامنے علل اعلان تم کہہ دیا کرتے تھے اور مارنے والوں جتنا مار سکتے ہو مار لو. ایک بات سن لو, اگر تمہیں طاقت کے اوپر ناز ہے تو ہم غریبوں کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے. ایک ایک ظلم تمہارا یاد ہے جو دنیا کے اندر کرتے تھے, قصور کیا تھا؟ اذان دی, جیل میں بھیج دیا. قصور کیا تھا؟ اذان کی آواز تمہارے نحوست والے گھروں تک برکت والی اذان کی آواز پہنچائی, محلے والوں نے شکایت کر دی, لاؤڈ سپیکر اترواؤ جی, ابا دل کا مریض ہے. اذان کی آواز سے باپ گھبرا کے بیٹھ جاتا ہے. کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اپنے مکان کے دروازے اور اپنے مکان کی کھڑکیاں اور اپنے مکان کے روشن دان کا رخ مسجد کی طرف کرنا, تاکہ گالی گلوچ سے اور لاؤ لب سے سارا دن جو تمہارے گھر میں خدا کی پھٹکار اور لعنت برستی ہے, اذان کی برکت والی آواز سے
وہ زحمت رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اذان کی آواز سن کر دروازے بند کر لیا کرتے تھے اور ٹی وی کی آواز اونچی کر لیا کرتے تھے، اور اذان کی آواز سن کے اللہ اکبر لوگ دسترخوان سے اٹھ کے مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ پاگل تھے؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میرا قرآن تمہارے دروازے پر نہیں آیا؟ تم نے دیکھ کر قرآن کے لیے دروازے بند کر لیے۔ ٹی وی وی سی آر کے لیے تو گھر میں جگہ تھی، میرے قرآن کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی۔ گلیوں میں کھمبے لگائے اور ٹین کے ڈبے رکھے، تم نے کہہ دیا کہ مقدس اوراق اس میں ڈالو، اور تیری غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ تیرے گھر کے اندر لعنتی کا اڈا تو موجود تھا، میرا قرآن نہیں تھا۔ آج کرتے نہیں ہو؟ اسرائیل مرد آباد، برطانیہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، ڈنمارک مرد آباد۔ کس کس کو مرد آباد کہو گے؟ اپنے ضمیر کو مرد آباد کہو، اپنے دل کو مرد آباد کہو، اپنی نفسانی خواہشات کو مرد آباد کہو۔ میں کہاں سے لاؤں وہ نبی کے وفادار صحابہ، اللہ اکبر، جنہوں نے کربلا کے میدان میں بھی قرآن کو گرنے نہ دیا؟ میں کہاں سے لاؤں وہ نبی کی بیٹی زینب، وہ نبی کی نواسی زینب، جس نے بھائی کو اپنے سامنے ٹکڑے ہوتے دیکھا، جس نے بھتیجوں کے لاشوں کو تڑپتے دیکھا، جس نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو کربلا کے میدان میں تڑپتا دیکھا، جعفر طیار کے بیٹے اونو محمد کو تڑپتا خون میں لطپت دیکھا، لیکن صبر و استقلال میں کمی نہیں آئی۔ رب کعبہ کی قسم، خاندان لٹا دیا، پردہ بھی بچایا، محمد کا دین بھی بچا کے دکھا۔